على محمد صلى الله عليه وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیاری بہنوں اور بھائیوں، درود ابراہیم کشیدہ نعمتوں سے آج ہم پردہ اٹھائیں گے۔ درود پاک کی حقیقت، روحانی تاثیر اور راز و رحمت۔ درود ابراہیم وہ مقدس دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی۔ یہی وہ درود ہے جو ہم نماز کے آخری حصے میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود محض الفاظ نہیں، یہ رحمت، نور اور قرب الہی کا راز ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس سے دل کے پردے ہٹتے ہیں، نفس کی زنگ آلودگی صاف ہوتی ہے، وہ بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک روحانی رابطہ قائم ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی میں پوشیدہ راز۔ درود ابراہیمی میں وہ بنیادی حصے ہیں جو یعنی رحمت و نور کا طلب، برکت۔ جب کوئی بندہ اس درود کو اخلاص سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے رزق کے وقت علم، دل اور روح میں برکت ڈال دیتا ہے۔ درود کی حقیقت کیا ہے؟ درود ابراہیم دراصل ایک نورانی رابطہ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے قائم ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، اے مومنو، تم بھی ان پر درود بھیجو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ یہی وہ ایت ہے جس نے درود کو عبادتوں کا تاج بنا دیا ہے۔ درود ابراہیمی کی روحانی اثرات، دل کی صفائی اور سکون۔ درود ابراہیم سے دل سے غفلت کے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ ذکر کے دوران نورانیت دل میں اترتی ہے۔ نمبر 2، ذکر اور برکت کا نزول ہونا۔ جو شخص کثرت سے درود ابراہیم پڑھتا ہے اس کے رزق میں کشیدگی آتی ہے۔ یہ درود اللہ کے خزانوں کی کنجی ہے۔ نمبر 3، قبولیت کی دعا۔ علماء فرماتے ہیں کہ درود دعا کا حصار ہے۔ جب کوئی دعا درود کے ساتھ کی جاتی ہے تو اللہ اسے رد نہیں فرماتا۔ نمبر 4، نفس کی پاکیزگی۔ یہ درود انسان کے اندر کا زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ اس کے جو دل پر زنگ لگا ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اس کو بالکل کلیئر کر دیتا ہے، اس کو صاف کر دیتا ہے۔ نفس کی خواہشات کمزور ہوتی ہے اور روح تقویت پاتی ہے۔ نمبر 5، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان۔ درود ابراہیم دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو جاگزین کرتا ہے، اور جس دل میں محبت رسول پیدا ہو جائے وہ اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، درود ابراہیم اور تجلیات الہی۔ درود ابراہیم محض زبان کا ورد نہیں، یہ نور کی چابی ہے۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ جو شخص دل سے درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اپنی تجلی نازل فرما دیتا ہے۔ یہ تجلی کبھی سکون کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی آنسوؤں کی شکل میں ہوتی ہے اور کبھی ایک نورانی روشنی کے احساس میں ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں، درود ابراہیم وہ آئینہ ہے جس میں بندہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھ سکتا ہے اور اس کے ذریعے آپ کی تجلیات کا مشاہدہ ممکن ہوتا ہے۔
پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور ان 5 دوستوں کو شیئر کرو جس کے دل میں اندھیرا ہے۔ درود ابراہیم کی مثال نور کا زنجیر ہے۔ درود ابراہیم اللہ سے شروع ہوتا ہے اور اللہ پر ہی ختم ہوتا ہے، یعنی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی ابراہیم اور واپس اللہ ہی کی طرف۔ یہ ایک نورانی دائرہ ہے۔ جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ اس نورانی دائرے میں شامل ہو جاتا ہے، یوں اس کی روح کو فیضان رحمت حاصل ہوتی ہے۔ درود اور انبیاء کی سنتیں۔ درود ابراہیمی میں حضرت ابراہیم کا ذکر دراصل اس کی حقیقت کی نشانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ابراہیمی مشن میں تسلسل ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، اللہ تعالیٰ کے دوست، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ، اللہ کے محبوب تھے۔ درود ابراہیم میں ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جس طرح تو نے اپنے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام پر رحم فرمایا، اسی طرح اپنے حبیب اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پر بھی اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ درود دراصل محبت کے تسلسل کی دعا ہے۔ درود پڑھنے والا بندہ جب اخلاق کے ساتھ اس ذکر کو جاری رکھتا ہے تو اس کی روح اللہ کے نور سے منور ہونے لگتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب قلب زندہ ہوتا ہے اور بندہ قرب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہوتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں درود پڑھنے والا گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ رحمتیں ظاہری بھی ہوتی ہیں اور باطنی بھی، جن میں سب سے بڑی نعمت ہے قلب کا روشن ہونا۔ جب آپ درود پاک مسلسل ہر روز، جب ہی آپ اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھیں، ہر سا کے ساتھ درود پاک پڑھیں، پیارے دوستو، کچھ ہی وقت میں آپ اس کے نظارے دیکھیں گے۔ آپ ایسے نظارے دیکھیں گے کہ جو زندگی میں آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ پوشیدہ نعمتوں کے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ درود ابراہیم وہ کنجی ہے جو دل کے بند دروازے کھولتی ہے۔ اس کے ذریعے کئی ایسی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں جن کا بندہ خود بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ درود سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتا ہے، اس کے دل میں ایمان کی گرمی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ روحانی بصیرت، تیسری آنکھ کی بیداری۔ کثرت درود سے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے جو باطنی آنکھ کو کھول دیتا ہے۔ پھر بندہ مخلوق میں خالق کے نشانات دیکھنے لگتا ہے۔ مشکلات میں آسانی۔ درود پڑھنے والا بندہ اللہ کے فضل سے پریشانیوں، خوف اور غم سے محفوظ رہتا ہے۔ درود اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ نمبر 4، اللہ قرب نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احساس۔ درود کی کثرت سے بندہ اپنی روح میں ایک نورانی رابطہ محسوس کرتا ہے، گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دل میں جلوہ فرما ہے۔ درود اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی تاثیر ہے کہ درود ابراہیم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام کا ذکر وہ مقام ہے جہاں دل کی تاریں عرش سے جڑ جاتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی رحمت کے دروازے پر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمہارا سب سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ یہ
وعدہ ظاہر کرتا ہے کہ درود نہ صرف دنیا میں برکت کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت میں شفاعت کا وسیلہ بھی ہے۔ پیارے دوستو، درود ابراہیم اور اس میں باطنی ذکر حاصل ہوتا ہے۔ بہت سے اولیاء فرماتے ہیں کہ درود ابراہیم صرف ظاہری برکت نہیں دیتا بلکہ روحانی رزق بھی عطا کرتا ہے۔ یہ رزق کیا ہے جو روحانی ہے؟ پیارے دوستو، دل کا نور، شعور کی بیداری، دعا میں حلاوت، عبادت میں حضوری قلب، اللہ سے تعلق کا رزق، یہی وہ پوشیدہ نعمتیں ہیں جن سے درود ابراہیم کے ذریعے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ درود وہ ندی ہے جو دل کی تاریکی کو دھو ڈالتی ہے۔ حضرت گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے والا وہ ہے جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اتر چکا ہو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود ابراہیم دل کے دروازے پر کھٹکھٹانے والی دستخط ہے۔ جب یہ مسلسل دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پیارے دوستو، درود کا روحانی وظیفہ کیسے کریں؟ اگر کوئی بندہ دل کی پریشانیوں، خوف، وسوسوں یا مشکلات میں مبتلا ہو تو روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے۔ 3 دن کے اندر اس کے دل پر نور کی بارش شروع ہو جائے گی۔ اس ذکر سے دل نرم ہوتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور بندہ اللہ کے قرب میں آ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، درود ابراہیم اور فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، جب بندہ درود میں غرق ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درجہ پر پڑ جاتا ہے کہ اس کے سوچ، زبان، کردار سب سنت کے مطابق ہو جاتا ہے۔ یہی فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پوشیدہ نعمتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ اپنے راز، اپنی محبت اور اپنی تجلیات اس دل پر کھول دیتا ہے۔ پیارے دوستو، درود ابراہیم اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ درود ابراہیم صرف زبان کا ذکر نہیں بلکہ دل کا معراج ہے، روح کی غذا ہے اور بندگی کی معراج کا زینہ ہے۔ جو بندہ اسے کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو نور سے بھر دیتا ہے اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب سے نواز دیتا ہے۔ یہی وہ درود ہے جس سے بندہ پوشیدہ نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں اور تجلیات الہی کا مشاہدہ کرتا ہے۔ پیارے دوستو، سب مل کر دعا کریں، اے اللہ ہمیں درود ابراہیم کے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں سے غفلت کے دروازے ہٹا دے، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما اور ہم ان پوشیدہ نعمت تک پہنچا دے جو درود کے صدقے میں تیرے خاص بندوں کو عطا ہوتی ہے۔ اسی کے صدقے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔